شروع میں کسی علاقے کے گورنر تھے، جسے آج کے زمانے میں مکھیہ منتری کہہ دیں. تو ایک دن بادشاہ نے سارے جو پارلیمنٹ کے ممبران تھے سب کو بلایا، سارے گورنروں کو بلایا، سب بیٹھے ہوئے ہیں. بادشاہ کی طرف سے دعوت ہوئی. دوسرے دن بادشاہ نے سب کو ایک پوشاک دی، ایک لباس دیا. وہ شاہی لباس ہوا کرتا تھا، وہ پہن کے بادشاہ کے دربار میں آنے کے لیے کسی دربان سے اجازت کی ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی. تو سب کو دیا اور اس کے بعد بادشاہ کی دعوت ہوئی. دعوت کے بعد سارے بیٹھے ہوئے ہیں، بادشاہ باتیں کر رہے ہیں. اتنے میں ایک آدمی کو چھینک آتی تھی اور وہ بار بار چھینک کو دبا رہا ہے، پھر چھینک آتی ہے، پھر دبا لیتا ہے. پھر آخر میں اس کو زور سے چھینک آئی. سارے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے. اب جب سب لوگوں نے واپس دیکھا تو اس کی ناک سے پانی بھی آ گیا تھا. تو اس نے وہ جو اور تو کوئی کپڑا تھا نہیں، بادشاہ نے جو لباس دیا تھا اس لباس سے اس نے اپنے ناک کو صاف کیا ہے. بادشاہ نے عین اس وقت اس کو دیکھ لیا. بادشاہ غصے میں آ گئے، کہا کہ اس آدمی نے میں نے جو لباس دیا تھا، میں نے جو پوشاک دی تھی، اس کی ناقدری کی ہے. اس کو بڑے دربار میں ذلیل کر کے باہر نکالا جائے. بادشاہ نے اس کو بڑے دربار میں ذلیل کر کے پوشاک چھین لی، اس کو باہر کر دیا. پھر بادشاہ نے مجلس کو ختم کیا اور اس کے بعد وہ شبلی ملنے کے لیے آئے. کہا کہ ملنا چاہتا ہوں. کہا جی. کہا کہ بادشاہ سلامت، ایک بات بتائیں، یہ جو چھینک آئی تھی میرے بس کی بات تھی یا میرے بس سے باہر تھی؟ تو بادشاہ نے کہا بس سے باہر تھی. پھر کہا کہ آپ نے کیوں غصہ کیا؟ کہا کہ ہاں بادشاہ سلامت، مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک بندے کو ایک لباس دیا، پوشاک دی، عزت دی، اس کا احترام کیا، اکرام کیا، اور وہ اس کی قدر نہ کر پایا. اس کو بادشاہ نے بھرے دربار میں ذلیل کر کے باہر نکالا. مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے، اللہ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہہ کر، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کہہ کر مجھے بھی انسان بنایا ہے، انسانیت کی پوشاک دی ہے اور مجھے عزت دی ہے، احترام میرا کیا ہے، مجھے مقام دیا ہے. اگر میں نے اس انسانیت کے لبادے کی، اگر میں نے قدر نہ کی تو میدان محشر میں بڑے دربار میں جہاں آدم سے لے کر قیامت تک کے تمام لوگ موجود ہوں گے، اگر میں نے قدر نہیں کی اللہ بڑے دربار میں مجھے بھی ذلیل کر کے باہر نکالیں گے. لو آپ کی یہ بادشاہ پڑی ہے، یہ گورنری پڑی ہے، میں تو چلا ہوں میرے رب کو منانے کے لیے، میں تو چلا ہوں رب کو اپنا بنانے کے لیے. یہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے تو جنید بغدادی نے ان کو منع کر دیا. بادشاہانہ مزاج تھا، شاہانہ مزاج تھا. کہنے لگے کہ آپ عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے جائیں. پھر انہوں نے ان کی اصلاح کی ہے اور ان کے اندر ان کے نفس کو مارا ہے، تواضع آئی ہے. پھر عجیب طریقے سے ان کی اصلاح دی کہ کٹورا دیتے کہ جاؤ بھیک مانگ کے لاؤ، اور جب وہ لاتے وہ پیسے غریبوں پر خرچ کر دیتے. بادشاہ تھے اور بادشاہ کو مانگنے کے لیے بھیج دیتے اور کہتے مانگ کے لاؤ اور فقیروں کو دے دیتے. اس طرح انہوں نے اصلاح کی. اور جب ان کی اصلاح ہو گئی، عجیب واقعہ حضرت پیر صاحب نے سنایا. پہلے ان کے واقعات پڑھنے سے مجھے بھی ڈر لگتا تھا، عجیب ان کے واقعات ہیں. لیکن جب حضرت پیر صاحب سے سنا، اور حضرت پیر صاحب نے بھی یہی بات کہی تھی کہ مجھے بھی عجیب سا لگتا تھا. میں نے رائے ونڈ کے اجتماع میں ایک بزرگ کا نام بتایا، ان سے میں نے سنا، اس کے بعد کہا کہ میں بھی بیان کرنے لگا. عجیب اللہ نے ان کو محبت دی تھی. ان کا واقعہ حضرت شیخ الحدیث نے بھی لکھا ہے کہ ایک نوجوان کو دیکھا، نوجوان اس کو ڈھیلے مار رہے ہیں. پوچھا کیا وجہ ہے؟ تو کہا کہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کو دیکھتا ہوں، اللہ رب العزت کو دیکھتا ہوں. تو اس نے پوچھا تو اس نے ایک شعر پڑھا، خیالک فی عینی وذکرک فی فمی ومثواک فی قلبی فاین تغیب. تیرا خیال میری آنکھوں میں ہے، تیرا ذکر میرے منہ میں ہے، تیرا ٹھکانہ میرا دل ہے. خدا تو مجھ سے کہاں غائب ہو سکتا ہے؟ اور نماز اس طرح بندہ پڑھے کہ گویا کہ وہ خدا کو دیکھ رہا ہے. یہ انبیاء کا مقام ہے اور ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ خدا ہمیں دیکھے. کہتے ہیں حدیث ہے نا. تو امام شبلی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن جا رہے تھے، کسی نے ان کے پتھر مارا. جب پتھر ان کے لگا تو خون گرنے لگا، اور خون کا جو بھی قطرہ نیچے گرتا ہے زمین پر گرتے ہی لفظ اللہ بن جاتا ہے.
کیا محبت تھی، کیا اپنے اندر تواضع بھری تھی، اور اپنی کیا اصلاح کی تھی کہ واقعتاً ان لوگوں نے انسانیت کی قدر کی ہے۔ یہی لوگ ہیں جو انسان کہلانے کے لائق ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے اللہ اللہ اینچ شیری ہست نام شیر و شکر می شود جانم تمام۔ اللہ کا نام اتنا میٹھا ہے جب میں لیتا ہوں میرا بدن میٹھا ہو جاتا ہے، میرا رگ رگ ریشہ ریشہ خون کا قطرہ قطرہ اس طرح میٹھا ہو جاتا ہے جس طرح دودھ میں چینی ڈالنے سے دودھ کا قطرہ قطرہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ میں بھی جب اللہ کا نام لیتا ہوں میرا بدن میرا تن سب کچھ میٹھا ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ اینچ شیری ہست نام شیر و شکر میں سود جانم تمام۔ اللہ اللہ کے سب پیارا نام ہے، عاشقوں کا میلہ اور جام ہے۔ ان کا ایک واقعہ عجیب ہے، وہ سنا کہ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کے ساتھ جب بندے کو تعلق ہو جاتا ہے، بندہ اپنی پہچان کر لیتا ہے، اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے، پھر اللہ رب العزت بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ ایک دن مسجد کے اندر داخل ہو رہے تھے، اللہ نے ان کو کہا شبلی، اور اس انداز میرے گھر میں آ گئی، واپس مڑے۔ اللہ نے کہا شبلی میرا گھر چھوڑ کے کہاں جائے گا؟ شبلی نے اوپر دیکھا، کہا اللہ اکبر۔ اللہ نے پھر الہام فرمایا شبلی مجھے اپنا جذبہ دکھاتا ہے۔ نیچے بیٹھ گئے، سہم گئے۔ اللہ نے الہام کیا شبلی ہمیں اپنی عاجزی دکھاتا ہے۔ کیا محبت تھی اللہ کا۔ ایک دن یہ مست اللہ کی محبت میں بیٹھے ہوئے تھے، ذکر کر رہے تھے، اللہ نے الہام فرمایا شبلی تو چاہتا ہے تیرے عیوب کھول کھول کر لوگوں میں بیان کر دو، تجھے کوئی منہ لگانے والا نہ رہے۔ یہ بھی اللہ کی محبت میں بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے ربا آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی رحمتوں کو کھول کھول کر، آپ کی عظمتوں کو، آپ کی شفقتوں کو کھول کھول کر بندوں میں بیان کر دو، ربا آپ کو کوئی سجدہ کرنے والا نہ رہے۔ اللہ نے فرمایا، الہام فرمایا شبلی میری بات نہ کسی کو کہنا، میں تیری بات نہ کسی کو کہوں گا۔ کیا محبت تھی، کیا کہا اللہ نے کہ شبلی تو چاہتا ہے تیرے عیوب کھول کھول کر لوگوں میں بیان کر دو۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ لکھا ہے، اور حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی نے بھی خطبات ہند میں اس قصے کو لکھا ہے، اور میں نے حضرت کے سامنے بیٹھ کر ترکسر میں یہ قصہ سنا۔ کیا کہا شبلی تو چاہتا ہے تیرے عیوب کھول کھول کر لوگوں میں بیان کر دو، تجھے کوئی منہ لگانے والا نہ رہے۔ یہ بھی محبت میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ رب العزت کی محبت میں غرق تھے، کہنے لگے ربا آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی رحمت کو کھول کھول کر بندوں میں بیان کر دو کہ میرا رب تو اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے۔ یہ جو رحمتیں نظر آئی ہے یہ تو ایک حصہ ہے، 999 رحمتیں تو اللہ کی اس دن میدان محشر میں کھلے گی۔ تو کہا کہ اللہ آپ بھی چاہتے ہیں آپ کی رحمتوں کو کھول کھول کر بندوں میں بیان کر دو، ربا آپ کو کوئی سجدہ کرنے والا نہ رہے۔ اللہ نے فرمایا شبلی میری بات نہ کسی کو کہنا، میں نہ تیری بات کسی کو کہوں گا۔ کیا محبتیں تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اللہ سے ایسی محبت عطا فرمائے، ہمیں بھی اللہ نے جو انسان بنایا ہے اس انسانیت کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شروع میں کسی علاقے کے گورنر تھے جسے آج کے زمانے میں مکھیہ منتری کہتے ہیں، تو ایک دن بادشاہ نے سارے جو پارلیمنٹ کے ممبران تھے سب کو بلایا، سارے گورنروں کو بلایا، سب بیٹھے ہوئے ہیں، بادشاہ کی طرف سے دعوت ہوئی۔ دوسرے دن بادشاہ نے سب کو ایک پوشاک دی، ایک لباس دیا، وہ شاہی لباس ہوا کرتا تھا، وہ پہن کے بادشاہ کے دربار میں آنے کے لیے کسی دربان سے اجازت کی ضرورت نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو سب کو دیا، اور اس کے بعد بادشاہ کی دعوت ہوئی۔ دعوت کے بعد سارے بیٹھے ہوئے، بادشاہ باتیں کر رہے ہیں، اتنے میں ایک آدمی کو چھینک آتی تھی، اور وہ بار بار چھینک کو دبا رہا ہے، پھر چھینک آتی ہے، پھر دبا